اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 11th کلاس، ہمارا آج کا موضوع ہے واٹ ہیو بین the effects of first past the post system. effects of first past the post system. انڈیا میں فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم رائج ہے. یہ سسٹم بہت ساری جمہوری ممالک میں بھی رائج ہے. ہندوستان کے الیکشنز جمہوریت کے ستون ہیں. فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ کے دونوں منفی اور مثبت اثرات ہیں. فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ کازز بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو افیکٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کیا پازیٹیو ایفیکٹس ہیں، مثبت اثرات اس کے کیا ہیں، یا مثبت نتائج اس سے کیا برآمد ہو پاتے ہیں. نمبر 1، چوز ریپرزنٹیٹیوز پیسفلی. نمائندوں کو پرامن طریقے سے منتخب اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. انڈین الیکشن سسٹم ووٹرز کو یہ حق فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے پرامن طریقے سے منتخب کریں. سینٹرز اور اسٹیٹس میں دونوں جگہ پہ حکومتیں پرامن طریقوں سے تبدیل ہوتی ہیں. دا چینج آف گورنمنٹ ہیز بین اسموتھ اینڈ پیسفل. دیٹس دا بیوٹی آف دس سسٹم. نیکسٹ، ریپرزینٹ آل سوشل گروپس. تمام سوشل گروپس کو نمائندگی حاصل ہوتی ہے. ایف پی ٹی پی سسٹم تمام سوشل گروپس کو جگہ فراہم کرتا ہے. نمائندوں میں زندگی کے ہر شعبے سے واسطہ رکھنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں، جن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. یہ طریقہ یعنی ایف پی ٹی پی لوگوں کی امیدوں پر پورا اترتا ہے. lived up to the expectations of the Indian people. اس کی روح سے پارٹی کو حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ وہ صرف ایک خاص سوشل گروپ سے ووٹ حاصل کریں. اینڈ نیکسٹ دیٹ از نمبر 3، نو الیکٹورل مال پریکٹس. کوئی انتخابی بے ضابطگی نہیں ہوتی ہے. ایف پی ٹی پی سسٹم انتخابی بے ضابطگیوں میں بہت حد تک کمی پائی جاتی ہے. فراڈز کے نتائج برآمد کرنے کے مواقع اور دوسری اقسام کے تشدد آمیز مثالیں بہت کم پائی جاتی ہیں. یہ سسٹم عام آدمی کی خاطر نہ صرف آسان ہے بلکہ بہت اچھا اور مؤثر بھی ہے. فیملیئر اینڈ سمپل فار آرڈینری ووٹرز. اینڈ نیکسٹ از نمبر 4، انکریزڈ پارٹیسپیشن. لوگوں کی اس میں شمولیت میں اضافہ ہوتا ہے. ووٹرز نے اچھے انداز میں الیکٹورل عمل میں شمولیت کی دلچسپی لی ہے. بہت حد تک بلکہ بڑے پیمانے کی شمولیت ممکن بنی ہے. اس نے کثیر پارٹی کولیشن کو اجاگر کیا، جس سے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن یقینی بنی. اینڈ نمبر 5، ریگولر الیکشن اینڈ آنر ٹو ورڈکٹ. الیکشن ہوتے رہنا اور عوامی رائے کا احترام اس سسٹم کے ذریعے سے ہوتا ہے. مقررہ مدت کے بعد الیکشنز ہوتے رہتے ہیں. انڈین ڈیموکریسی اس سے مضبوط ہوتی گئی. یہ الیکشنز انڈین ڈیموکریسی کے مرکز بنے ہوئے ہیں. دیز الیکشنز ڈو ریپرزینٹ دا انڈین ڈیموکریٹک سسٹم. دنیا بھر میں بھارت کو ڈیموکریسی کی وجہ سے پذیرائی ملتی ہے، بلکہ بھارت کے اندر بھی اس کی سراہنا کی جاتی ہے. ووٹرز نے حقیقی طاقت کا مظاہرہ کیا. الیکشن کمیشن کی کارکردگی نے بھی لوگوں میں اعتماد پیدا کیا. لیکن ضرورت مزید اس بات کی ہے کہ اس بارے میں جو کمزوریاں درپیش ہیں انہیں دور کرنا مطلوب ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیز آر سم پازیٹیو ایفیکٹس آف دس electoral system, that's FPTP. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس سسٹم کے نیگیٹو ایفیکٹس کیا ہے. نمبر 1، the distortion of seat vote ratio. یعنی سیٹس اور ووٹس کی ریشو کا بگاڑ، توڑ موڑ ہونا.
ووٹ جو پارٹی حاصل کرتی ہے ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہتی، یعنی پارٹی اور ووٹرز کے درمیان، کہ پارلیمنٹ یا اسمبلی کے ساتھ میجارٹی پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو ووٹ پرسنٹیج جو پارٹی حاصل کرتی ہے اس کے تناسب سے سیٹس نہیں مل پاتی ہیں۔ یہ موجودہ الیکشن سسٹم کا بڑا ڈیفیکٹ ہے۔ کسی وقت میجارٹی سیٹس حاصل کرنے والی پارٹی کو میجارٹی ووٹس حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ میجارٹی سیٹس حاصل کرنے والی پارٹی کو اکثر میجارٹی ووٹس نہیں حاصل ہوتے۔ That number of seats secured by a particular party is not proportionate to the votes polled in their favor. Another is, that's number 2, money power. Elections میں اب روپیہ زیادہ استعمال میں لائے جاتے ہیں، ممبران کی خرید فروخت بھی ہوتی ہے، اس سے کام لی جاتی ہے۔ الیکشن کا خرچہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آزاد امیدوار جو قابلیت رکھتے ہیں لیکن سرمایہ کے لحاظ سے کمزور ہوں، ان کی شمولیت دشوار ہوتی جا رہی ہے، وہ کہ کرپشن سے بھی خرابی اب پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں when money speaks truth remains silent. جب روپیہ کا بول بالا ہو تو زیادہ تر لوگ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزر بسر کرتے ہوں گے، تو ان کے لیے پھر ان الیکشنز میں یا اس الیکشن سسٹم میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3 از انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس۔ آزاد امیدوار زیادہ ووٹ تناسب حاصل کرتے ہیں لیکن انہیں کم سیٹس مل پاتی۔ دیٹ از ڈیفیکٹ آف دس الیکٹورل سسٹم۔ زیادہ تر ووٹ ضائع ہوتے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی۔ نمبر 4 رول آف کاسٹ۔ ذات کا اثر رہتا ہے، کاسٹ فیکٹر بڑا رول ادا کر لیتا ہے۔ لوگ زیادہ تر اپنی کاسٹ کے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، چاہے اس میں ریپرزنٹیشن کرنے کی قابلیت ہو یا نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے اور ہندوستان میں ہوتا ہے۔ مس یوز آف پبلک میڈیا۔ نمبر 5 پبلک میڈیا کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ پبلک میڈیا یا گورنمنٹ مشینری کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اکثر حکمران پارٹی حکومتی مشینری کو اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کسی بھی حد تک جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 6 امپارٹنس آف انڈیویجول کینڈیڈیٹس۔ انفرادی یا آزاد امیدواروں کو زیادہ افادیت پارٹی امیدوار کی بنسبت دی جاتی ہے۔ نتیجتاً یہ کینڈیڈیٹس پارٹی کو ڈکٹیٹ کرتے جاتے ہیں، ان کا قد پارٹی میں زیادہ اونچا ہو جانے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ موجودہ الیکٹورل سسٹم کا ایک بڑا ڈرا بیک ہے۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 7 biased in favor of رولنگ پارٹی۔ رولنگ پارٹی جو ہوتی ہے اکثر غالب رہتی ہے۔ یہ ہندوستان کے الیکٹورل سسٹم کی ایک خراب صورتحال ہے۔ بار بار کسی وقت ایک ہی پارٹی کا چہرہ سامنے آتا ہے، اسی کو اقتدار حاصل ہوتا رہتا ہے، کم تبدیلی رونما ہو پاتی ہے۔ اس سے جمہوریت کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ It will make survival of the democracy difficult.